بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ نام وہ شمشاد اور مرشد ہی بتا رہے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ انہیں بہن جی نے بھیجا ہے۔ پہلے دن میں نے ان کو ٹال دیا کہ میں 50,000 سے کم نہیں لوں گی۔ وہ چلے گئے، مگر دوسرے دن وہ رقم بھی لے آئے۔ میں نے بچہ ان کے حوالے کر دیا۔ شک کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ نام وہ برابر بہن جی کا لے رہے تھے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میرے ساتھ اتنا بڑا فریب ہو رہا ہے۔ وہ صوفے پر نڈال ہو کر بیٹھ، دوپٹہ اس نے آنکھوں پر ڈال لیا تھا۔ شاید وہ رونے لگی تھی۔ اس کی آواز تھر تھرا سی گئی تھی۔ کمرے میں گمبھیر سناٹا چھانے لگا۔ سندھو اور مسولینی بھی حیرت زدہ تھے۔ انہیں بہن جی کے غصے کا علم تھا۔ وہ تو زمین آسمان ایک کر دیتی۔ پتہ نہیں بچے کے بارے میں وہ کیا سوچ رہی تھی۔ میں نے گل خان سے پوچھا، تمہاری بہن جی سے ملاقات ہوئی تھی؟ جی ہاں، میں ان سے مل کر آیا ہوں۔ بچے کے بارے میں سن کر وہ سخت پریشان ہو گئی تھی۔ اگر وہ خود پردے میں نہ ہوتی تو شاید وہ میرے ساتھ ہی آ جاتی۔ میں تو اب ان کا سامنا نہیں کر سکتا، اور ہم کہاں کر سکتے ہیں؟ وہ تو سخت طیش میں ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ آخر اس بچے سے اتنی دلچسپی کس کو ہو سکتی ہے؟ کیوں کوئی اس کے لیے اتنی رقم خرچ کرے گا؟ سندھو نے میرے چہرے کو ٹٹولتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، یہی تو میں سوچ رہا ہوں سندھو، آخر وہ تھے کون؟ انہیں بچے سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ اتنے میں آبی بھی اکبی کمرے کی نشست گاہ میں واپس آ گیا۔ ہم سب کو یکجا دیکھ کر اس کا ذہن الجھنے لگا۔ گل خان بھی اس کے سامنے تھا۔ اسے دیکھ کر بولا، کیا خبر لائے ہو؟ گل خان، خیر تو ہے؟ یہ مسولینی اور سندھو بھی آ گئے ہیں۔ کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں جی حضور، مگر یہ بچے کا معاملہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ بہن جی اس کے بارے میں بالکل لا علم ہے۔ بچہ تو کوئی اور ہی آدمی لے گیا ہے۔ کیا یعنی وہ بہن جی کے پاس نہیں پہنچا ہے؟ آبی نے حیرت سے کہا، نہیں، خانم کے ساتھ کوئی زبردست دھوکہ کر گیا ہے۔ لا حول ولا قوت، اس کو دیکھو بھائی، وہ آسیہ تو پاگل ہو جائے گی۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوئی ہے۔ کہاں دیکھیں، وہ کوئی اپنا پتہ چھوڑ گئے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے اس بچے میں اور کسے دلچسپی ہو سکتی ہے؟ وہ کتے کے بچے خانم کو 50,000 روپے بھی دے گئے ہیں۔ ابھی بھی نڈال سا ہو کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ شب خیر، ابھی تک دوپٹے میں منہ چھپا کر بیٹھی تھی۔ آپ کو تو معلوم ہوگا کہ کوئی اور اس بچے میں کیسے دلچسپی لے سکتا ہے؟ مسولینی نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، وہ گولیوں سے اٹی پیٹیاں باندھ کر آئے تھے جو ان کے پستولوں سے لگی گلے سے لٹکی ہوئی تھیں۔ دونوں ہی بہت زیادہ خونخوار آدمی تھے۔ ان کے چہروں سے ایسی بہمیت بستی تھی کہ ان کی طرف دیکھا نہیں جاتا تھا۔ گل خان کا بھی یہی حال تھا، مگر وہ مسلسل سفر کی وجہ سے تھکا تھکا سا نظر آتا تھا۔ یہ کچھ بتائیں ہمیں ہاشم صاحب، ہماری یہ مشکل آپ ہی حل کر سکتے ہیں، ورنہ ہم بہن جی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ یہ کام لاکھو لاشاری کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ وہ اس بچے کا باپ ہے یارو، اب تم سے کیا پردہ؟ بات کچھ ایسی ہی ہے، آسیہ ہماری بہن ہے، وہ جیل میں تھی، کسی نہ کسی طرح لاشاری کے ہاتھ آ گئی، اور وہ بچہ میرا خیال ہے اسی کے پاس ہوگا۔ آبی نے بالآخر وہ بات کہہ ہی دی جو میرے حلق تک آ کر واپس چلی جاتی تھی۔ مجھے ان تینوں آدمیوں کے سامنے بہرحال شرمسار ہونا تھا۔ وہ دن بھی میری تقدیر میں تھا کہ میں ان لوگوں کے سامنے نظریں جھکا لینے پر مجبور ہو گیا تھا۔ کیا کہا آپ نے؟ آسیہ آپ کی بہن تھی؟ سگی بہن؟ مسولینی نے پوچھا۔ سگریٹ کا دھواں اس کے گلے میں اٹک کر رہ گیا تھا۔ ہاں، یہ بہت المناک کہانی ہے مسولینی صاحب، مگر حقیقت یہی ہے۔ یہ لاشاری کون ہے؟ اس کا کچھ اتا پتا معلوم ہے آپ کو؟ ہاں، وہ سندھ میں رہتا ہے، ہم اس سے مل چکے ہیں۔ وہ ہمارے ساتھ ہی آ رہا تھا کہ اسے پولیس نے زخمی کر کے قید میں ڈال دیا۔ میرا خیال ہے اب وہ پھر چھوٹ گیا ہے اور سیدھا وہ اپنے بچے کے پیچھے لپکا ہے۔ اس کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ آبی نے 2 سگریٹ سلگا کر ایک مجھے دیتے ہوئے کہا۔ شب خیر نے یہ بات سنی تو بولی، کیا حلیہ ہے اس کا؟ جوان آدمی ہے، کوئی 6 سوا 6 فٹ قد ہے اس کا، بہت ترا دار جوان ہے خانم۔ نہیں، وہ لوگ جو میرے پاس آئے تھے ان کا قد زیادہ
زیادہ نہیں تھا۔ ان میں سے ایک ناٹے قد کا آدمی تھا، قد اس کا 5.5 فٹ ہوگا مگر بہت تھکے ہوئے بدن کا تھا۔ دوسرا اس سے کوئی 4 انچ زیادہ اونچا ہوگا۔ ایک کے ماتھے پر زخم کا نشان تھا۔ انہوں نے قمیض شلوار پہن رکھی تھی اور قمیضوں کے نیچے انہوں نے پستول ڈال رکھے تھے۔ گاڑی بھی ان کی تھی، نیلے رنگ کی، شاید ٹیوٹا تھی۔ ماتھے پر زخم کا نشان تھا۔ وہ میرا خیال ہے لاشاری کے آدمی ہوں گے۔ کیا خیال ہے سردار صاحب؟ آبی نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا۔ میری آنکھوں میں ابلتی ہوئی آگ دیکھ کر وہ ایک دم پریشان ہو گیا۔ مجھے اپنے ارد گرد ہر طرف سرخی نظر آ رہی تھی۔ وہ لاشاری جسے میں سندھ کے کھیتوں میں زخمی چھوڑ کر چلا آیا تھا، جو میری گولی کی زد سے بچ گیا تھا، جس نے آسیہ کے لیے بڑے آنسو بہائے تھے، جسے آرزو تھی وہ کسی نہ کسی طرح اس کے پاس رہ جائے، وہ پھر میرے تصور ابھر آیا تھا اور اب میں اسے ایسی حالت میں دیکھ رہا تھا۔ میرے خنجر اس کے بدن میں گہرے دھنسے ہوئے تھے۔ اس کا خون فوارے کی طرح بہتا نظر آ رہا تھا۔ کیا بات ہے، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ گل خان نے اپنے بڑے بڑے ہاتھ میرے کندھوں پر رکھ کر پوچھا۔ وہ میرے قریب ہی بیٹھا تھا۔ میرے چہرے کے بدلتے رنگ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس گھڑی میں اس قدر زخمی ہو رہا تھا۔ وہ بچہ آسیہ کے لیے بڑی اہمیت رکھتا تھا اور یہ صرف بچے کی وجہ ہی تھی کہ لاشاری اس کے پیچھے دیوانے کتے کی طرح بھاگتا پھر رہا تھا اور اب وہ اسے لے کر اڑا تھا۔ بچے کی گمشدگی آسیہ کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے گی۔ لاشاری کا مقصد پورا ہو گیا۔ اس کے ایک ساتھی نے کہا تھا کہ لاشاری اپنا بچہ نہیں چھوڑتے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، خواہ وہ ناجائز ہی کیوں نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کبھی چکلے نہیں گئے۔ اپنا خون وہ باندھ کر رکھتے ہیں، کسی کے پیچھے نہیں بھاگتے۔ یہی چیز ان کو بچاتی چلی آ رہی ہے۔ ان کی جرت، ہمت اور دلیری صرف اسی وجہ سے بے مثل ہے کہ وہ خود کو ہر قیمت پر بچا کر رکھتے ہیں، اور اگر کبھی کسی سے غلطی ہو جائے تو پھر وہ بچے کو جان دے کر بھی واپس لے آتے ہیں۔ وہ یہی کہہ رہا تھا اور یہی وجہ تھی کہ وہ ہر قیمت پر اپنے گھر میں رکھنا چاہتا تھا تاکہ بچے کی ولادت کے بعد وہ آسیہ کو جیسے چاہے گا ذلیل کر سکے گا، مگر وہ اس مرحلے پر پہنچنے سے پہلے ہی وہاں سے بھاگ آئی تھی اور اب وہ بے بس کر دی گئی تھی۔ لاکھو اپنا دوسرا مقصد بھی پورا کر چکا تھا اور کوئی ایسا نہیں تھا جو اس کا ہاتھ روک سکے۔ مجھے افسوس ہے میری یہ داستان طویل ہوتی جا رہی ہے، مگر اسے کیا کہیے کہ میں اپنے کسی بھی مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا، اور کامیابی تو کوئی شرط بھی نہیں ہے۔ میں کہوں میرا سفر ہی ختم نہیں ہو رہا تھا تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ ناکامیابیاں بھی تو زندگی کا حصہ ہیں۔ مجھے نہ صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ میرے وجود کا ہر حصہ کیسے بکھر کر مجھ سے الگ ہوتا چلا گیا، کیسے کیسے زخم میں نے اس راہ میں اٹھائے، اور ابھی مجھے پتا نہیں یہ پہاڑ ایسی زندگی مجھ سے کیا کیا کچھ طلب کرے۔ وہ ناجائز بچہ تھا، مگر کیا محض ناجائز کہہ دینے سے میری بہن آسیہ کا تعلق اس سے ختم ہو سکتا تھا؟ اس کو جنم دے کر وہ آپ ہی آپ لاشاری سے منسلک ہو گئی تھی۔ اس کے چاہنے نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہزاروں لاکھوں عورتیں ایسی ہوں گی جو دل میں نہ کہتے ہوئے بھی نکاح کے ایجاب و قبول میں شامل سمجھ لی جاتی ہیں۔ کوئی نہیں جو ان کے دل کی نہیں کو سمجھ سکے۔ انہیں علم ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ دھکا اور دھوکا ہو رہا ہے۔ وہ اس ڈولی سے نفرت کرنے کے باوجود اس میں بیٹھنے پر مجبور ہوتی ہیں۔ کتنے نکاح ہیں جو دل کی رضامندی سے کیے جاتے ہیں، 2% بھی نہیں۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود جب کوئی عورت ماں بن جاتی ہے تو خدا بھی نہیں چاہتا کہ اس کا بچہ اس سے یوں نوچ کر الگ کر دیا جائے۔ پھر یہ لاشاری کو ایسی جرت کیسے ہوئی کہ اس نے ایک ماں کو اس کی ممتا کے جذبے سے محروم کر دیا تھا؟ میری سوچ اسی ایک نقطے پر رک گئی تھی۔ وہ کیسا ہی سونا جوان کیوں نہ ہوتا، دونوں طرف سے وہ زیادتی کا مرتکب ہوا تھا اور وہ پھل بھی اچک کر چلتا بنا تھا۔ جب آسیہ نے یہ بات سنی ہوگی تو اس پر تو موت وارد ہو گئی ہوگی۔ ایسے میں اس کے آنسو کس نے پوچھے ہوں گے؟ مجھے اپنے چاروں طرف خون ہی خون بکھرتا نظر آتا تھا۔ میں لاشاری کی کھال کھینچ لینا چاہتا تھا، مگر بے بسی دیکھے
دیکھیں میں بھی ابھی تک وہیں بیٹھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں گل خان، وہ لاشاری ہی ہے۔ ہاں لاکھو لاشاری، میں اس سے ضرور ملوں گا۔ یہ آسیہ کا قرض ہے جو مجھے ادا کرنا ہوگا۔ میں لاشعوری طور پر پستول نیفے کی تہہ سے نکال کر منہ تک لے گیا اور اسے چوم کر میں نے تپائی پر رکھ دیا۔ مجھے اور میری بہن کو ایک اور خوفناک مرحلے سے گزرنا پڑ رہا تھا۔ اس کی ممتا کا جذبہ ہار گیا تھا اور میں ہمشیرہ کی محبت میں فنا ہونے جا رہا تھا۔ پھر میری آزمائش کے دن آ گئے تھے۔ شب خیر کا وہ آرام دہ گھر میرے کسی کام کا نہیں تھا۔ مجھے وہاں سے اٹھ جانا چاہیے تھا۔ میں ان لوگوں کی محبتوں سے بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا جو اگرچہ پیسے کے لیے تھیں مگر پھر بھی وہ دل کو ایسا سکون پہنچاتی تھیں جیسے مدتوں فراموش نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مجھے پھر لاشاری کی تلاش میں نکلنا تھا اور اب کی بار شاید میں اسے زندہ نہ چھوڑوں۔ وہ جس رشتے میں مجھ سے منسلک ہو گیا تھا وہ اور زیادہ بے ثبات نظر آنے لگا تھا۔ آسیہ اس کی بن بیاہی دلہن غلام جیلانی کی سگی بہن سر پیٹ کر رہ گئی ہوگی۔ لاشاری کے گھر کا پتہ اسے بھی معلوم تھا۔ پتہ نہیں وہ مجھ سے پہلے ہی اس کے تعاقب میں نہ نکل گئی ہو۔ تم مجھے کچھ نہیں بتاؤ گے گل خان کہ آسیہ اس وقت کہاں ہے؟ اسے تو کسی نے بھی نہیں دیکھا ہے سردار صاحب۔ ایک بہن جی ہی اس کا نام لیتی ہیں ورنہ وہ کوئی سچ مچ کی چیز تو نہیں ہے۔ گل خان نے بڑے یقین کے ساتھ کہا، تم بھی یہی سمجھتے ہو کہ وہ محض ایک وہم ہو کر رہ گئی ہے؟ آؤ پہلے مجھے بہن جی سے ملوا دو اور وہ خود کیوں اس بچے کے لیے اتنی پریشان ہیں۔ مجھے افسوس ہے سردار صاحب، میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ میرے ساتھ فریب کر رہی ہیں ورنہ میں بچہ انہیں کبھی نہ دیتی۔ شب خیر نے اپنی شرمندگی کو مٹاتے ہوئے بالآخر منہ سے دوپٹہ اتار دیا۔ وہ واقعی روتی رہی تھی اور اس کی آنکھیں پتہ دیتی تھیں کہ اسے بھی اس پریشانی نے کملا کر رکھ دیا تھا۔ چل یار اٹھ یہاں سے، ہمیں آج ہی بہن جی سے مل لینا چاہیے۔ پتہ نہیں کس کس کی موت آئی ہے ہمارے ہاتھوں۔ آبی نے مجھے صوفے پر سے اٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ پھر بولا، اٹھ جا، اب اس قصے کو ختم ہو جانا چاہیے۔ آسیہ ادھر ہی ہوگی، مجھے یقین ہے بہن جی ہمیں زیادہ دیر تک بے وقوف نہیں بنا سکیں گی۔ بہت سوچ سمجھ کر بات کریں بھائی جی، بہن جی کے بارے میں ہم ایک لفظ سننے کو تیار نہیں ہیں۔ ان سے زیادہ آسیہ کا ہمدرد اور کوئی نہیں ہوگا۔ مسولینی نے ایک دم اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ مرنے مارنے پر تل گیا تھا، اس کا چہرہ کم از کم یہی بتا رہا تھا۔ یہ بات نہیں ہے مسولینی صاحب، دراصل آخر بہن جی کو صحیح بات بتانے میں کیا حرج نظر آتا ہے؟ آبی نے اس کے تیور دیکھ کر ٹھٹکتے ہوئے کہا۔ آؤ یار ہمیں ان سے مل ہی لینا چاہیے، گل خان نے کہا۔ وہ تینوں بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ اچھا خانم ہمیں اجازت دیں، ہم پھر آئیں گے۔ آپ نے ہماری بڑی عزت افزائی فرمائی ہے، آبی نے بڑے کھنکتے لہجے میں کہا۔ نہیں یہ میرا فرض تھا، میں بہرحال آپ کے لیے چشم برا رہوں گی۔ آپ واپسی پر یہاں ضرور آئیں، آپ کی نوازشیں ہمیں ضرور یاد آئیں گی خانم، ہم واپسی پر ضرور آئیں گے۔ یہ کہہ کر آبی خانم سے پوچھے بغیر ہی عقبی کمرے میں جا گھسا۔ اس عرصے میں میں ان تینوں کو ساتھ لے کے صحن میں نکل آیا۔ گاڑی باہر کھڑی تھی اور اس وقت شام کا جھٹپٹا پھیلنے لگا تھا۔ ڈرائیور بیچارہ پریشان ہو رہا تھا۔ جب ہم اس کے پاس پہنچے تو وہ بڑی بے چارگی سے بولا، صاحب جی میں نے تو دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا، میرا خیال ہے مجھے اب آپ جانے دیں، کوئی اور انتظام کر لیں، یہ تو بہت برا ہوا۔ چلو ہم تمہیں کسی ہوٹل میں کھانا کھلاتے ہیں مگر ابھی ہمارا سفر تو ختم نہیں ہوا، مجھے دفع کریں جی، میرے بھی بال بچے ہیں، میں زیادہ دیر تک ان سے دور نہیں رہ سکتا۔ نہیں یار یہ تو اچھا نہ ہوگا، بس کل صبح ہم تمہیں ضرور چھوڑ دیں گے، یہ وعدہ رہا تم سے، میں نے اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ گل خان سندھو اور مسولینی پچھلے حصے میں بیٹھ گئے۔ ڈرائیور چپ ہی رہ گیا، پھر اس نے کچھ نہ کہا۔ کوئی 10 منٹ بعد آبی بھی باہر آ گیا۔ اس کے پیچھے دروازہ سائقہ نے بند کیا۔ ایک انجانی مسرت آبی کے چہرے سے عیاں تھی۔ وہ اگلی سیٹ پر میرے ساتھ ہی آ بیٹھا۔ سواریاں زیادہ ہو گئی ہیں، کیا خیال ہے؟ ہاں مگر کوئی بات نہیں، 6 آدمی بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ ڈرائیور نے اس اثناء میں گاڑی بڑی سڑک پر ڈال دی تھی۔ ایک جگہ روک کر ہم نے اسے ہوٹل سے کھانا کھانے کی اجازت دے دی۔ سندھو اور مسولینی بالکل چپ تھے۔ گل خان کا بھی یہی حال تھا، لگتا تھا ان کی سٹی گم ہو چکی تھی۔ بہن جی کا سامنا کرتے ہوئے انہیں خوف آ رہا تھا، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ انہیں کیا جواب دیں گے۔ وہ ایک عجیب قسم کا عذاب
سہ رہے تھے۔ وہ تو اپنی اس بہن جی کے لیے جان دینے کے لیے تیار رہتے تھے۔ پتہ نہیں اس نے ان کی کس انداز سے تربیت کی تھی، اس بہن جی نے کیسا عہد وفا لیا تھا، اس کے سوا وہ اور کچھ سوچ نہیں سکتے تھے۔ اس کا مظاہرہ بھی میں پچھلی بار دیکھ چکا تھا۔ میں نے مکرم علی گرایا کو بے دریغ مار دیا تھا، ذرا بر رحم نہیں کیا تھا، پر جب وہ اس کی حویلی پر چڑھ دوڑے تھے تو ان کی یہی حالت تھی، وہ کسی کو معاف نہیں کرتے تھے، مگر اب نڈال ہو رہے تھے۔ وہ بہن جی کو کیا جواب دیں گے؟ وہ بچہ ان کے لیے عذاب بن گیا تھا۔ وہ ایسی جگہ آ رکے تھے جہاں برا پستول اور خنجر کام نہیں دیتے تھے، مگر جہاں ان کے ہتھیار وہاں ان کی عقلیں بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ کاش لاکھو لاشاری کہیں آس پاس ہی ہوتا تو وہ اس سے نمٹ ہی کر واپس آتے، مگر اب تو وہ شراب ایسی کیفیت اختیار کر گیا تھا، ایسے میں وہ اپنے نادیدہ دشمن سے کیا کہتے۔ اس نے جس طرح شب خیر کو لوٹ لیا تھا وہ ایسی بات تھی جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اور اب وہ بہن جی کی طرف خالی ہاتھ لوٹ رہے تھے اور یہی ندامت انہیں کھائے جا رہی تھی۔ میرا بھی یہی حال تھا، میں بھی تو بہن جی کے پاس خالی ہاتھ جا رہا تھا، میں بھی اس کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں میں اسے راستہ ضرور سمجھا سکتا تھا، اسے بتا سکتا تھا کہ ہمارا اصل دشمن کون ہے، اس کی انہیں خبر تک نہیں ہوگی، مگر شاید آسیہ نے اسے بتا دیا ہو۔ کوئی بھی تو اس بہن جی سے چھپی ہوئی نہیں تھی، اسے معلوم تھا شب خیر لاہور گئی ہوئی ہے، اگرچہ یہ بات غلط تھی مگر وہ وہاں سے غائب ضرور رہی تھی۔ الگ بات ہے کہ وہ ہسپتال میں ٹھہری تھی، ایسے میں اگر بہن جی نے بچے کے بارے میں سوچا تو غلط نہیں کیا تھا، وہ اس سے ہر قیمت پر بچے کو واپس لینا چاہتی تھی اور اسی لیے اس نے گل خان کو لاہور بھیجا تھا۔ یہاں وہ ساندہ میں کسی نبی بخش چودھری کو ڈھونڈتا رہا۔ جب ہم کندیار پہنچے تو اس وقت رات ہو چکی تھی، حویلی کا دروازہ بند تھا اور چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ حویلی کے کتے چھتوں پر چھوڑ دیے گئے تھے، سڑک جو حویلی جاتی تھی سنسان پڑی تھی۔ اس حویلی پر کسی وقت مکرم گرایا کا راج تھا اور اب گل خان کہتا تھا کہ وہاں بہن جی ٹھہری ہے۔ یہ بڑی ہی عجیب بات تھی، مگر وہ مرحلہ تو گزر چکا تھا۔ جب ہم دروازے پر پہنچے تو ڈیوڑی کے اوپر کھڑے کتوں نے غضبناک آوازوں میں بھونکنے، مگر مسولینی نے انہیں آواز دے کر خاموش کر دیا۔ وہ ان سب کو بہت اچھی طرح پہچانتے تھے۔ اس کی آواز سن کر وہ پیچھے ہٹ گئے۔ مسولینی نے دروازہ کھلوایا تو ہمارے سامنے غوث محمد کھڑا تھا۔ اس نے مجھے اور آبی کو دیکھا تو بہت حیران ہوا، پتہ نہیں وہ اس رات سندھو اور مسولینی کے ہاتھوں کیسے بچ گیا تھا۔ آپ کیسے آئے ہیں جناب؟ یہ ہمارے ساتھ آئے ہیں، بہن جی سے ملنا چاہتے ہیں، سندھو نے کہا۔ وہ تو اس وقت گھر پر نہیں ہے، آج شام وہ گاڑی میں بیٹھ کر باہر چلی گئی تھی، مگر کہاں، ہم تو انہیں یہاں ہی چھوڑ کر گئے تھے، سندھو نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ اسے شاید یقین نہیں آ رہا تھا۔ آپ جب گئے ہیں تو اس کے کچھ ہی دیر بعد وہ صفدر اور کاظم کو ساتھ لے کر باہر نکل گئی تھی۔ صفدر کہہ رہا تھا کہ شاید وہ چند دن باہر رہیں، کسی ضروری کام سے گئے ہیں۔ غوث محمد نے ہمیں بڑی ڈیوٹی میں سے گزار کر مہمان خانے تک پہنچا دیا۔ غوث محمد کی بات سن کر ابھی بھی پریشان ہو گیا تھا۔ ہم اسی رات بہن جی سے مل لینا چاہتے تھے، مگر وہ حویلی میں موجود ہی نہیں تھی۔ کیا وہ گرایا صاحب بھی گھر پر نہیں ہے؟ مسولینی نے غوث محمد کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ وہ تو گھر پر ہی ہیں، مگر وہ اپنے کمرے میں ہوتے ہیں، ان تک تو صرف زکیہ ہی جا سکتی ہے اور کسی کو ان کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہے۔ غوث محمد نے مہمان خانے میں رکھے صوفوں کی گرد جھاڑتے ہوئے کہا۔ وہاں شاید بہت دنوں سے کوئی آدمی نہیں ٹھہرا تھا، ہم سب بے جان سے ہو کر صوفوں پر بیٹھ گئے، یوں جیسے ہم اب کچھ بھی نہ کر سکیں گے۔ جاؤ، وہ ڈرائیور باہر بیٹھا ہے، اس کی گاڑی گیراج میں رکھواؤ اور اس کے لیے کسی جگہ بستر لگا دو، سندھو نے غوث محمد سے کہا اور بڑے صوفے پر لیٹ کر چھت کو گھورنے لگا۔ اسے بھی بہن جی کی اس اچانک غیر حاضری نے پریشان کر دیا تھا۔ مسولینی اور گل خان کا بھی یہی حال تھا۔ غوث محمد باہر نکلا تو آبی بولا، اس کا کیا مطلب ہے سردار صاحب جی؟ کچھ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بھائی وہ کسی کام سے گئی ہوں گی، کل تک شاید آ جائیں۔ نہیں، میں تم سے متفق نہیں ہوں بھائی، معاملہ کچھ اور ہے۔ کیا وہ پہلے بھی اسی طرح باہر چلی جاتی تھی؟ جی نہیں، ایسا تو کوئی واقعہ مجھے یاد نہیں ہے۔ آخر ہم کس لیے ہیں سردار صاحب؟ ہم جو ان کا ہر کام
کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، پھر انہیں باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مسولینی نے کہا، خیر دیکھ لیتے ہیں کہاں سونا ہے ہمیں۔ آبی نے بریف کیس اپنے سامنے تپائی پر رکھتے ہوئے کہا، آپ ادھر ہی سو رہے، ہم کل تک انتظار کریں گے، یہ ساتھ کے کمرے خالی ہیں، میں بستر بچھا دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، کوئی کھانا شانا نہیں ملے گا؟ آبی نے پوچھا۔ کیا کہتے ہیں، کھانا کیوں نہیں ملے گا؟ ہم دراصل دوسری طرف سوتے ہیں، غوث محمد آ جائے تو میں اسے کہتا ہوں، سندھو نے خجالت محسوس کرتے ہوئے کہا۔ کوئی 10 منٹ بعد غوث محمد واپس آ گیا تو سندھو نے کہا، بھائی ایک تو ان کے لیے کھانا منگوا دو اور پھر ان کا بستر ساتھ کے کمروں میں لگا دو، سمجھے؟ انہیں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اب ہم چلتے ہیں، سردار صاحب صبح آپ سے ملاقات ہوگی۔ جی بہت بہتر، مگر ایک بات کا خیال رکھیں، پچھلی دفعہ جب ہم یہاں ٹھہرے تھے تو اس غوث محمد نے ہمارے ہتھیار یہاں سے چرا لیے تھے۔ غوث محمد اب پہلا سا غوث محمد نہیں ہے جناب، آپ بالکل فکر نہ کریں، آپ کی کوئی چیز یہاں سے نہیں ہلے گی۔ ہم نے باری باری ان تینوں سے مصافحہ کیا اور وہ اسی وقت حویلی کے دوسرے حصے میں چلے گئے۔ غوث محمد نے کوئی آدھے گھنٹے میں ہمارے لیے کھانا بنوا دیا، بستر بھی اس نے بچھا دیے تھے، ڈرائیور کے لیے اس نے کھانا اس کے کمرے میں رکھوا دیا۔ غوث محمد سب کاموں سے فارغ ہو کر واپس آیا تو میں نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ ادھر بیٹھ جا غوث محمد، مجھے یہ بتا کہ اس مکرم علی گرایا کو ہوا کیا ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آیا باؤ جی، وہ ایک دم سے بدل گئے ہیں، گھر کا سارا نظام بدل گیا ہے، کئی نوکر ڈسمس ہو چکے ہیں، عورتیں بھی یہاں سے نکال دی گئی ہیں، اب تو صرف بہن جی کا راج ہے، جو چاہتی ہیں وہ کرتی ہیں۔ مگر یہ ہوا کیسے؟ یہ بہن جی یہاں کیسے آ گئی ہیں؟ یہ کون ہیں آخر؟ ان کے بارے میں بھی مجھے کچھ پتا نہیں، کہتے ہیں گرایا صاحب کی بہن ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ معاملہ کیا ہے۔ جاگیر جتنی بھی باقی رہ گئی اس پر اب بہن جی کا حکم چلتا ہے اور گرایا صاحب ان سے بہت دبتے ہیں۔ سیر و شکار، فن فنون، عیش و عشرت سب خواب ہو کر رہ گئے ہیں گرایا صاحب، بس سارا دن کمرے ہی میں بند رہتے ہیں۔ تمہیں کیوں نہیں نکالا انہوں نے؟ یہ ان کی مہربانی ہے، ورنہ مجھے یہی ڈر تھا۔ اب تو خیر میری تنخواہ میں 50 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے اور میں خوش ہوں، مگر یہ انقلاب آیا کیسے؟ گرایا صاحب کو اس راستے پر کس نے لگا دیا ہے؟ یہی تو سمجھ میں نہیں آ رہا، انہیں کسی چیز سے کوئی غرض ہی نہیں رہی ہے۔ اور یہ گل خان، سندھو اور مسولینی کیا کرتے ہیں؟ یہ بھی ادھر ہی رہتے ہیں، بہن جی ہر معاملے میں ان سے ہی مشورہ کرتی ہیں، صفدر اور کاظم بھی ان کے ساتھ ہیں۔ سچ پوچھیں تو مجھے اس سارے معاملے میں کوئی گہری سازش نظر آتی ہے۔ کیا گرایا صاحب کی بیوی کوئی نہیں ہے؟ میں نے غوث محمد کو اور زیادہ خریدنے کی کوشش کی، پتہ نہیں ان کی طبیعت کیسی ہے، 3 بیویوں کو طلاق دے چکے ہیں، کوئی عورت انہیں راس ہی نہیں آتی، ان سے کوئی بچہ بھی نہیں ہے۔ جی نہیں، بچہ کوئی نہیں ہوا، ورنہ شاید وہ انہیں طلاق نہ دیتے۔ تم ذرا ہمارے ساتھ چل سکتے ہو؟ ہم گرایا صاحب سے ملنا چاہتے ہیں، مگر اس کی اجازت نہیں ہے، بہن جی نے ہمیں سختی سے منع کر رکھا ہے۔ کوئی بات نہیں، تم کوشش تو کرو۔ جی نہیں، اس وقت میں ایسا نہیں کر سکتا۔ ان کا کمرہ کس طرف ہے؟ کمرہ تو سامنے ہی ہے، مگر وہاں اس وقت صرف زکیہ ہی جا سکتی ہے، میں آپ کی اس معاملے میں کوئی مدد نہیں کر سکتا، وہ مجھے ذلیل کر دیں گے۔ ٹھیک ہے غوث محمد، اب تم جاؤ، صبح ملاقات ہوگی۔ وہ جب باہر نکل گیا تو میں نے آبی کو اس صورتحال کی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، آبی میرا خیال ہے ہمیں اس تجمل حسین سے مل لینا چاہیے، وہ ہمیں پہچان تو لے گا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر فائدہ کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ بہن جی نے گرایا کو اسی لیے مروا دیا تھا تاکہ وہ تجمل حسین کو ساتھ لے کر ڈیرہ جما سکیں، وہ اپنی اس سازش میں بہت کامیاب ہیں۔ آبی نے کہا، یہ تو ٹھیک ہے، مگر میں کچھ اور باتیں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھنا یہ ہے کہ گرایا کا کوئی اور عزیز رشتہ دار ہے کہ نہیں، مگر تم کیوں پوچھنا چاہتے ہو؟ بہن جی خود دیکھتی پھریں گی۔ آبی نے ایک بار پھر مجھے ٹالنے کی کوشش کی۔ تم بھی ٹھیک ہی کہتے ہو، مگر مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ
کہ آسیہ اس وقت کوٹھی میں موجود بھی ہے کہ نہیں۔ زکیہ سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے، ہاں اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ بات ہو سکتی ہے۔ اس نے ہمیں پاگل کر دیا ہے۔ گل خان اور اس کے ساتھی بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں، مگر ہم یہ بات صبح بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ جیسے تمہاری مرضی، میں نڈال سا ہو کر بیٹھ رہا، پر نہیں، تقدیر مجھے کس موڑ پر لے آئی تھی۔ سامنے کا راستہ بالکل تاریک دکھائی دیتا تھا، امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی تھی۔ میں نے کچھ ہی دیر بعد تمام دروازے اور کھڑکیاں اندر سے بند کی اور ایک بار پھر ہم اجنبی بستروں پر دراز ہو گئے۔ بدن پر بڑی تھکن چڑھی تھی، جلدی ہی ہم نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ خاص کم جہاں پاک، ہم ایسے آدمیوں کو اسی طرح رہنا ہی بہتر تھا۔ ہماری بیداری ہزار فتنے پیدا کرتی تھی۔ بند آنکھیں درویشی کا راستہ دکھاتی ہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتا تھا کاش میں اور آپ بھی اندھے ہوتے، مگر اس سے بھی کیا ہوتا تھا، ہماری باقی حسیات تو بدستور کام کرتی رہتی اور آدمی ان 5 اندریوں کی وجہ سے عذاب سہتا رہتا ہے۔ کوئی ان سے جیتے جی کیسے چھٹکارا پا سکتا ہے؟ کہنے کو تو میں سو گیا، مگر وہ نیند بہت ہی کچی تھی۔ کروٹ بدلتے ہی آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں مجھے گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ آسیہ پھر میرے تصور میں ابھرنے لگی تھی، مگر میرے بس میں تو کچھ بھی نہیں تھا، اور خدا جانے وہ مجھ سے کیا چاہتی تھی۔ اس تک پہنچنے کے باوجود میں اس سے بہت دور تھا۔ بہن جی کی غیر حاضری میں میرا اس حویلی کے اندرونی حصے میں قدم رکھنا صحیح نہیں تھا۔ پھر بھی میں بستر سے اٹھ گیا۔ اپنا دوہری دھار کا خنجر اور پستول جیب میں ڈال کر میں نے کمبل اوڑھا اور کنڈی نہایت آہستگی سے نیچے گرا کر میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ حویلی چاندنی میں نہا گئی تھی۔ اس وقت رات کا 1 بج رہا تھا۔ حویلی کے کتے بدستور صحن میں اور چھت پر موجود تھے۔ ان سے بچ کر نکل جانا کسی بھی طرح ممکن نہیں تھا۔ حویلی کے صحن میں 2 پہرے دار بھی موجود تھے اور وہ مسلح تھے۔ انہیں رات کو حویلی کی نگرانی کا فرض سونپا گیا تھا۔ میں مہمان خانے کے سامنے بنے برآمدے میں جا ٹھہرا۔ وہاں سے میں صحن کو بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ حویلی کا صحن برابر بلند ہوتا چلا گیا تھا۔ مہمان خانہ سب سے نچلی روش پر بنا تھا، ڈیوڑی اس سے نیچے تھی۔ تیسرے اور سب سے بلند کتے پر حویلی کا اصل حصہ تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کا درمیان میں ایک بڑی دیوار احاطہ کیے ہوئے تھی۔ پہرے دار اس دیوار سے ذرا ہٹ کر کھڑے تھے اور ان کو چونکائے بغیر میں آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ مایوس ہو کر پھر اپنے کمرے کی طرف لوٹ آیا۔ رات کو حویلی کے اندر جانا کسی بھی طرح مناسب نہیں تھا، وہاں ہنگامہ بپا ہو جاتا۔ مجھے زیادہ پریشانی ان کتوں کی طرف سے تھی۔ وہ مجھ پر اچانک ہی چھتوں سے کود پڑتے تو ان سے نمٹنا مشکل ہو جاتا۔ لاچار ہو کر میں بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ خدا جانے نقب زن اپنے مقصد میں اتنی ساری رکاوٹوں کے باوجود کیسے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وہ جو پکڑے جاتے تھے تو اس کی وجہ سے ان کے فن میں کوئی کمی نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ کسی اور ہی سبب سے گرفتار ہو جاتے تھے۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو اس وقت غوث محمد دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ ابھی اس کی آواز سن کر جز بز ہونے لگا۔ وہ جب اندر آیا تو ابھی لحاف میں سے منہ نکال کر بولا، اوئے ککڑ شاہ، کیا مصیبت ہے؟ کیوں صبح سویرے جگا دیا ہے تم نے ہمیں؟ ابھی تو سوئے تھے ہم۔ باؤ جی 8 بج رہے ہیں، یہ کوئی سونے کا وقت ہے؟ وہ بہن جی آئی ہیں کہ نہیں؟ ایک تو اس نے ہمیں ذلیل کر دیا ہے۔ اس نے لحاف الگ پھینک کر سگریٹ کا پیکٹ پکڑ لیا اور سگریٹ کو تیلی دکھا کر گہرے گہرے کش لینے لگا۔ معلوم ہوتا تھا اسے بہت گہری نیند آئی ہے، مگر اس کا مغز ٹھکانے پر معلوم نہیں ہوتا تھا۔ یوں بول رہا تھا جیسے وہ اپنی سسرال میں آیا ہوا ہو۔ انداز اس کا یہی تھا۔ وہ تو ابھی نہیں آئی ہیں، البتہ باہر 2 پولیس انسپیکٹر آئے ہوئے ہیں۔ پولیس انسپیکٹر؟ وہ کیا کرنے آئے ہیں یہاں؟ میں نے حیرت زدہ ہو کر کہا۔ وہ گرایا صاحب سے ملنا چاہتے ہیں، میں نے اندر اطلاع بھجوا دی ہے۔ یار سوچ سمجھ کر بات کرنی تھی ان سے، پتہ نہیں کون لوگ ہیں۔ میری سمجھ میں بھی نہیں آیا کہ وہ کیسے آ گئے ہیں۔ ٹیکسی میں یہاں پہنچے ہیں، ڈرائیور باہر بیٹھا ہے گاڑی کے اندر۔ تو جاؤ پھر گرایا صاحب کو بلاؤ، مگر ٹھہرو، پہلے گرایا سے ہم مل لیتے ہیں۔
اب تو وہ جاگ گئے ہوں گے۔ جی ہاں آئیں، پہلے آپ ان سے مل لیں۔ یہ کہہ کر وہ مجھے اور آبی کو حویلی کے عقبی حصے میں لے گیا جہاں اس تجمل حسین گرایا کو بہن جی نے ٹھہرا رکھا تھا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ دستک دینے پر کسی نے کنڈی کھول دی۔ وہاں تجمل حسین بڑے خوبصورت لباس میں ہمارے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے ہمیں فوراً ہی پہچان لیا، مگر اس کو دیکھ کر ہمیں یہ محسوس ہوا کہ وہ خوش نہیں ہے۔ اس کے چہرے پر تفکر کی لکیریں کھنچی تھیں۔ آئیے جناب آئیے، آپ کو تو میں بہت یاد کرتا تھا۔ فرید پور میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی۔ ہاں آپ کا حافظہ بہت تیز ہے گرایا صاحب، کہیے کیا حال ہے آپ کا؟ میں نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ آبی بھی میرے ساتھ تھا اور ہمیں اس شخص کو دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی جسے بہن جی نے کاٹ کا الو بنا کر رکھ دیا تھا۔ غوث محمد باہر ہی کھڑا رہ گیا۔ میرا خیال ہے کہ گرایا صاحب کا بے حد و حساب احترام اسے کوئی فالتو بات کرنے کی جرت نہیں دیتا تھا۔ انسپیکٹر کے بارے میں پیغام اس نے پہلے ہی پہنچا دیا تھا اور مزید کچھ کہنے کی وہ جسارت نہیں کر سکتا تھا۔ غوث محمد ان انسپیکٹروں کے لیے چائے پہنچا دی ہے کہ نہیں؟ جی میں ان کا خیال رکھ رہا ہوں سرکار، آپ کو جب بھی فرصت ہو ان سے مل لیں۔ ہاں ہاں ہم جلدی آئیں گے، تم ان کے پاس بیٹھو۔ آئیے جی، یہ قصہ تو کچھ اور ہی ہو گیا ہے۔ اس نے حسب عادت دروازے کی کنڈی اندر سے بند کر لی۔ غوث محمد وہاں سے فوراً ہی ٹل گیا تھا۔ کیوں کیا ہوا؟ آپ کے لیے تو یہ بند حویلی بہت مفید رہی، بادشاہ بن کر بیٹھ گئے ہیں یہاں۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر ایسا بادشاہ جس کی حکومت صرف اس چار دیواری تک محدود ہے، بیٹھیں۔ اس نے دیوار کے ساتھ لگی کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ آخر معاملہ کیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں، آپ کو شاید معلوم ہوگا مکرم علی گرایا پھر مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ اس سے کیا ہوتا ہے، آپ اس کی جگہ لے چکے ہیں، عیش کریں۔ میں اس گاڑی کا بیل نہیں ہوں جناب۔ کیا نام ہے آپ کا؟ مجھے یاد ہی نہیں رہتا۔ میرا نام سردار کریم نواز ہے اور یہ علی حسن گردیزی ہیں۔ میں نے اسے بتایا۔ آپ کے فرائض کیا ہیں یہاں؟ میرا مطلب ہے کہ آپ کے ذمہ کیا کیا ڈیوٹی لگی ہے؟ آبی نے کرسی پر پھیل کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ یہ بہت بری زندگی ہے گردیزی صاحب، میں قیدی بن کر رہ گیا ہوں۔ ایک وہ ذکیہ یہاں نہ ہوتی تو میں پاگل ہو گیا ہوتا۔ مجھے کہیں آنے کی اجازت ہے نہ جانے کی، ہر چیز مجھے کمرے ہی میں مہیا کر دی جاتی ہے۔ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، میں بہت پریشان ہوں سردار صاحب۔ وہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں، آپ کچھ فلسفی سے لگتے ہیں مجھے، مگر یہاں تکلیف کیا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ وہ آپ سے بان بٹاتے ہیں کہ چکی پسواتے ہیں۔ آبی نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ وہ مسکرا رہا تھا جیسے اس تجمل حسین گرایا کی حالت پر وہ بہت خوش ہو۔ کوئی ایک تکلیف ہے یہاں، میں کھلا آسمان نہیں دیکھ سکتا، صحن میں قدم نہیں دھر سکتا، مجھے بند کمرے میں ورزش کے لیے مجبور کیا جاتا ہے۔ وہ دیکھیں ورزش کا سامان، تاکہ میں صحت مند بھی رہوں اور ان کے حکم کی تعمیل بھی کرتا رہوں۔ چھوڑیں جی، اور کیا چاہیے آپ کو بھلا؟ نہیں گردیزی صاحب، آزادی بڑی چیز ہے، مگر مجھے مجبور کیا جاتا ہے کہ میں خود کو مکرم علی گرایا کہوں، سب کو یہی بتاؤں۔ وہ خود کتے کا بچہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے۔ مصیبت میری جان کو آ گئی ہے۔ باہر دو انسپیکٹر آئے ہوئے ہیں۔ غوث محمد بتا رہا تھا کہ ایک کا نام غلام محمد ہے اور دوسرے کا افسر علی۔ وہ کسی تفتیش کے سلسلے میں آئے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ان کے سامنے کیا کہیں گے آپ؟ میں بدنصیب کیا کہہ سکتا ہوں؟ یہی کہوں گا کہ میں مکرم علی گرایا ہوں اور یہ حویلی میری ہے، تو اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے گرایا صاحب؟ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ نہیں جی، یہ کوئی زندگی ہے؟ سال ایک ذکیہ صبح و شام میرے گرد پھرتی رہتی ہے، مجھ سے چہلیں کرتی ہے۔ ویسے تو وہ بہت اچھی ہے، میری خدمت کرتی ہے، مگر بندے کا جب دل بجھ گیا ہو تو کیا فائدہ، بلکہ بے بسی بھی۔ آبی نے کہکہا لگاتے ہوئے کہا۔ مگر اب وہ بہن جی کہاں گئی ہیں؟ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔